السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اس عظیم امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا، الحمدللہ۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے حول و قوت سے آپ کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی شان اور آپ کی عظمت کے تعلق سے کچھ باتیں جو اللہ والوں نے آپ کے بارے میں فرمائی تھی آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور اہل اللہ سے، اللہ والوں سے وابستگی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ضامن ہے۔ ہم نماز میں حق تعالی سے ہر روز اللہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے انبیاء اور اولیاء کے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آئے ہوئے اور گمراہ لوگوں کے راستوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے ان راستوں سے بچنے کی توفیق ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے راستے پر چلانے کی دعا کرتے ہیں، ساتھ ہی یہود و نصارہ جیسے اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے والوں کی راہوں سے ہم پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھا کر، اور وہ بھی سورہ فاتحہ جیسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا پورا خلاصہ ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنے حبیب سے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعام سے سرفراز کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی، وہ 7 آیتوں کا مجموعہ جسے بار بار تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو عطا کی اور قرآن کریم ہم نے آپ کو عطا کی۔ تو قرآن مجید میں اگرچہ کہ سورہ فاتحہ شامل ہے، مگر حق تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کر کے سورہ فاتحہ کی عظمت اور اہمیت کو ہم پر واضح فرمایا کہ اللہ کے پاس اس سورے کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام کی امت میں کسی کو یہ سورہ نصیب نہیں ہوا جو اس امت کو نصیب ہوا ہے، اور اس میں اہم ترین حصہ جو آخری جو بندے کے حصہ ہے، ایاک نعبد تک تو پروردگار عالم کا حصہ کہلاتا ہے، اور وہاں سے پھر وَلَضَّالِّينَ تک کا جو آیتیں ہیں، یہ یعنی 3.5 آیتیں، یہ پورے بندے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم جو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں یہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اس راستے پر تو ہمیں چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام جنہیں ملا ہے، جس کو قرآن مجید میں دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا اللہ نے انعام جو دیا ہے وہ ہے انعام یافتہ بندے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا انبیاء اور اولیاء کرام، یہی صدیقین، شہداء اور صالحین کے طبقے کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو اولیاء سے بھی بہت اونچے درجے پر ہیں، اور نبوت جو ہے، نبوت کا سلسلہ چونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے، اور نبی بننے کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی تو حق تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں، تو وہ سلسلہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم فرما دیا، آپ کو آخری نبی، آخری رسول قرار دیا گیا۔ اب اس امت میں اولیاء کا طبقہ زندہ اور قائم ہے، یعنی قیامت تک ہر مسلمان ولی بن سکتا ہے، اولیاء کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے، اپنی اپنی طلب کے لحاظ سے۔ ولی کا جو مفہوم ہے وہ ہے دوست، محبت کرنے والا، دوست کے معنی میں۔ تو اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست۔ تو اللہ سے کتنی دوستی بندے مومن کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کتنا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ بندے کے اپنے اختیار میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بندے کے لیے ہے جو وہ کماتا ہے، اچھا کماتا ہے تو اچھائیوں میں اونچائی پر پہنچ سکتا ہے، اگر برا کماتا ہے تو برائیوں کے گڑھے میں آخری انتہا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، ایمان اور تقوی کے ذریعے ولایت کے درجے میں ہر بندہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پا سکتا ہے۔ بندے کی کوشش پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے تا قیامت۔ ہاں، کوشش کے ساتھ اللہ کا فضل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے، رغبت کرنے والے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی سنت ہے۔ جو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف پلٹتا ہے میں اس کی طرف پلٹتا ہوں، بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے
تو میں ایک ہاتھ اس کے طرف آگے آتا ہوں، بندہ ایک ہاتھ میرے طرف آتا ہے تو میں ایک بام اس کے طرف بڑھتا ہوں۔ اور حدیث قدسی میں یہاں تک الفاظ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ اگر میری جانب چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا چلتا ہوں، دوڑتا ہوا اس تک پہنچتا ہوں۔ مگر بندے کی جانب سے شوق اور ولولہ اور توجہ اور کوشش کرنا یہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ یہ دنیا حق تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا اس کو۔ آخرت میں جتنے یہاں کھیتی جو کرتا ہے، کھیتی کرنے کا لفظ کھیتی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلیغ اشارہ ہمیں فرمائے ہیں، یعنی بہت واضح انداز میں سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ تو کھیتی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، دنیا میں کھیتی کرتے ہیں کرنے والے، تو ہر قسم کی کھیتی ہوتی ہے، معمولی چیزوں کی بھی، اعلیٰ چیزوں کی بھی۔ چاولوں میں موٹے چاولوں کی بھی کھیتی ہوتی ہے، باسمتی چاول کی بھی ہوتی ہے، گیہوں بھی کئی طرح کے ہیں، کئی قسم کے ہیں، جواری بھی کئی قسم کے ہیں۔ تو اب کھیتی کرنے والے پر ہے کہ وہ کس قسم کا بیج ڈالتا ہے اور کتنی اس میں محنت کرتا ہے، کتنی لگن اور کتنی توجہ سے کام کرتا ہے، اسی حساب سے کھیتی اسے ملتی ہے۔ اور جو سستی کرے، کاہلی کرے، کھیتی تو ڈال دیا ہے لیکن اس کی حفاظت نہ کرے، پرندے چگ لیں، کیڑے مکوڑے آ کر سب چیز کھا کے برباد کر دے، تو آخر میں حسرت کے سوا پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ جب لوگ کھیتی کاٹ کر اناج لے جائیں گے تو یہ ہاتھ مسلتا رہ جائے گا۔ تو یہ کھیتی کا مثال دے کر حق تعالیٰ نے ہم پر بہت واضح فرما دیا ہے کہ آخرت میں کمائی جو بندہ چاہا، جو بندہ آخرت میں اچھی زندگی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں اچھی طرح آخرت کی کھیتی پر توجہ دے۔ یہاں جیسے ہماری کھیتیوں کے خراب کرنے کے بہت سے ذریعے ہیں، جراثیم ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، چگ جاتے ہیں، تو آخرت کی کھیتی کو برباد کرنے والے دشمن ہمارے نفس اور ہمارے شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے، جو ہم کو ہمیشہ پیچھے ڈھکلنے کی طرف مائل رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمارے ساتھ ایک فرشتے کو بھی لگایا ہے، شیطان ہے ساتھ ہی ایک فرشتہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں ایک مقام فرشتے کا ہے تو ایک مقام شیطان کا بھی ہے۔ شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی خیال ڈالتا ہے کسی کے دل میں، ساتھ ہی فرشتہ اس برائی سے بندے کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی بھی برائی کا جب ارادہ کرے تو اندر سے ایک قسم کی رکاوٹ ہوتی ہے، ایک قسم کی رکاوٹ اندر سے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے جاتا ہے کہ ہچکچاہٹ، یا کچھ بھی غلط کام کرنے جا رہا تو اندر سے اس کے خلاف ایک آواز، تو وہ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے، جس کو ہم عموماً ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اختیار عطا فرمایا ہے کس قسم کے خیال کی وہ پیروی کرے، شیطان والی خیال کی پیروی کرے یا فرشتے والے خیال کی پیروی کرے، اللہ کا ساتھی بنے یا شیطان کا ساتھی بنے، شیطان کا دوست بن جائے یا رحمان کا دوست بن جائے۔ یہ دونوں چیز انسان کے اختیار میں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک آزمائش میں مبتلا رکھا ہے۔ یہ پوری زندگی ہماری آزمائشوں سے گزرتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کی یاد ہم اس مہینے میں مناتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جلسے
اور آپ کے قصیدے وغیرہ پڑھتے ہیں عموماً اہل سنت والجماعت، تو حضور غوث اعظم سے نسبت اور محبت کا جو صحیح تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے پر کس طرح فائز فرمایا۔ تو بنیادی عوامر پر جب ہم غور کرتے ہیں، آپ کے والدین کی زندگی، سب سے پہلے آپ کے والدین کی زندگی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضور غوث اعظم کے والد کے نام حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ ام الخیر امت الجبار رحمت اللہ علیہا، جو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، جو اللہ والے ایک بڑے اچھے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کے والد ابتدا ہی سے عبادات کی شغف، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے عبادات، اللہ کی عبادات میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے جوانی ہی کے زمانے سے۔ تو عین جوانی کے ہی عالم میں ایک مرتبہ آپ ریاضات اور عبادات میں مشغول تھے، اپنے کھانے پینے کی کے جانب سے بھی توجہ ہٹ گئی، عبادات میں اتنی مشغولیت رہی کہ کئی دن سے آپ بھوکے ہو گئے، 2-3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، مطلب اس طرف آپ کی توجہ نہیں۔ تو بھوک کی شدت کا عالم ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آپ کے آیا، تو سیب دیکھ کر آپ فوراً اس کو اٹھا لیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے فوراً ہی اسے کھا بھی لیا۔ وہ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی، یہ سیب کس کا ہے؟ کسی غیر کا مال میں اگر کھا لیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لقمہ حرام میرے جسم میں چلے گیا۔ اگر اس کا مالک، جس کو اللہ نے اس دنیا میں اس کا مالک بنایا ہے، اگر وہ اس سیب میرے لیے نہ بخش دیں، نہ عطا کر دیں، معاف نہ کر دیں، یا اس کی قیمت وصول نہ کر لیں، تو وہ میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو حرام کھانے کے لیے حرام ایک لقمہ بھی جس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادتیں قبول ہوتی ہے، بلکہ حرام ذریعے سے کمائی ہوئی دولت سے جو لقمہ کھایا جاتا ہے، جو بھی غذا کھائی جاتی ہے، اس سے جسم جو بنتا ہے، خون جو بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں جلتا ہے۔ تو انسان سیدھے سیدھے حرام طریقے سے کما کر یا حرام چیزوں کو کھا کر استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑی بنا رہا ہے، جہنم میں جلنے والا ایندھن اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ، جو حضور غوث پاک کے والد ہیں، آپ کو یہ سوچ کر پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب یہ سیب جو میں کھا گیا ہوں، اب کس طرح اس کی قیمت ادا کروں، یہ بخشوا لوں۔ تو آپ فوراً جو ہے آپ کو خیال آیا شاید یہ پہلے تو یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ سیب کس کے باغ کا ہے اور وہ باغ کس کے ہیں۔ تو نہر کے مخالف سمت میں آپ چلنا شروع کریں تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ندی میں یہ سیب کس باغ سے گرا ہے۔ تو چلتے چلتے کافی دن گزرنے کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں تو دریا کے کنارے جھاڑ جو ہے سیب کا درخت جو ہے لگے ہوئے، اس کی ڈالیاں یہ نہر کی جانب لٹکی ہوئی ہیں اور اس میں سے 1-2 سیب گر بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں جو سیب کھایا ہوں وہ یقیناً اسی درخت کا ہے۔ فوراً آپ پتہ چلاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو باغ ہے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جو ایک پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، حضرت ابو صالح خدمت میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں میں بھوک کی شدت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، بلا کسی سوچے سمجھے بھوک کی شدت سے وہ سیب میں نے اٹھا کر کھا لیا۔
بعد میں سوچا تو یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو میں نے پتہ لگایا تو آپ کے باغ کے درخت کا گرا ہوا وہ سیب ہے جو میں نے کھا لیا ہے۔ اب آپ یا تو وہ سیب میرے لیے معاف کر دیجئے یا اس کے بدلے میں جو بھی ہے آپ مجھ سے خدمت لے لیجئے تاکہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے وہ، ان کا دل منور تھا، انہوں نے اس نوجوان کی اس کیفیت کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ تو اللہ کا سچا عاشق ہے، اور آپ کے اندر خیال آیا اسی بہانے اس بندے کو روک لیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے اللہ کے معرفت کے علوم سے انہیں سرفراز کر کے اللہ کے مقربین میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، چونکہ ایسے خصائص والے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے زیادہ کیفیتیں رکھتے ہیں، ایسے ہی بندے اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز کو محسوس کر کے حضرت ابو صالح سے فرمایا کہ تم کو یہ سیب اگر میں معاف کرنا ہے تو اس کے لیے 10 سال تک میرے باغ میں تم کو کام کرتے رہنا پڑے گا اور میرے زیر تربیت عبادات میں گزارنا ہوگا۔ اب آپ نے چونکہ عبادت تو آپ کی زندگی ہی ہے، اب آپ کے باغ میں رہ کر آپ کے زیر تربیت اگر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو 10 سال وہ باغ کی نوکری کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے، ایک سیب جو کھائے ہیں اسے بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے۔ غور کیجئے، جس کے اندر اتنا بہترین جذبہ ہو کہ آخرت کا خوف، جہنم میں جلنے کا خوف۔ ویسے تو ہر کوئی آگ سے ڈرتا ہے، کسی کو بھی گوارا نہیں ہے کہ آگ میں جلے یا آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیں یا آگ ہمارے جسم کو لگ جائے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یقین ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس کی آگ دنیا کی آگ سے 100 گنا زیادہ ٹمپریچر زیادہ والا، یہاں کی آگ تو اس کے مقابلے میں کوئی آگ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کی بہت ایک 100 سے بھی کئی کم درجے ٹمپریچر کم کرنے کے بعد جو آگ کی بھاپ ہے جہنم کی، اس سے یہ زمین کی آگ بنی ہے، جس کی تفصیل کئی مرتبہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے۔ تو اتنی خطرناک آگ میں جلنا کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ آگ میں جانا، داخل ہونا یا آگ کی جلن یا تپش کو محسوس کرنا یا پانا، کوئی آدمی، کوئی سمجھدار آدمی اس کو اپنے تصور میں بھی اس کو جو ہے نہیں سوچ سکتا کہ اس سے پناہ 1000 گنا پناہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کو آخرت کا اور آگ میں جلنے کا جو اللہ نے ہمیں ڈر سنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کی وجہ سے آگ میں جلنے کی وعیدیں سنائی ہیں اس پر ہمارا یقین اتنا صحیح نہیں، جس کی وجہ سے یا پھر یقین کی کمی کہو یا پھر چونکہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، غیب میں ہے، جس پر ایمان رکھنے، یقین رکھنے پر ہی تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں آپ، کوئی شک کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں پر یقین رکھنا لازم ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا یقین رکھنے کا کم سے کم دعویٰ تو کرتے ہیں۔ ہم اس کا احساس اگر پیدا کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑا انقلاب آ سکتا ہے، چونکہ احساس سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے نہیں، نقد میں جو ملتا ہے اس کا ہم کو صحیح احساس ہے۔ جیسے پیسے کمانا، پیسے اگر کسی کو نہیں ملتا ہے، جس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہے تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔
تو اس لیے پیسے کی خاطر، روپے کی خاطر ہم کتنی تکلیفیں جھیلتے ہیں، کتنی مشقت جھیلتے ہیں، کیونکہ دنیا کی تو کوئی تکلیف ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو تکلیفوں سے بچنے کے لیے مالیہ پیسہ کمانا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ہر طرح کوشش کرتے ہیں، ہر قربانی دیتے ہیں، جبکہ یہ چند دن کا تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اور انسان یہاں مدد کرنے والے بہت ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائیاں ہیں، دوست و احباب ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ طریقے سے کم بھیک مانگ کر بھی تو زندگی بسر کی جا سکتی. ایسے بھی بہت لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھیک اللہ محفوظ رکھے، ایک ذلت والی کیفیت ہے، مگر کم سے کم اس دنیا میں یہ کیفیت تو بھی موجود ہے. جبکہ آخرت کی زندگی میں ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کسی سے کوئی مدد نہیں ملتی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. اور آخرت کی زندگی میں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کی کامیابی، وہاں جو کامیابی پایا تو ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر لیا، جو ناکام رہا تو ہمیشہ کے لیے ناکام رہا. یہاں تو چند روز کا ہے، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہے، یہاں کی تکلیف پھر اچھائی سے، خوشیوں سے بدل جاتی ہے. یہاں کی خوشیاں تکلیفوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ یہاں کسی بھی حالت کو یکسانیت نہیں ہے، بدلتے رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آخرت میں ایک ہی حالت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہم یہ سب یقین رکھتے ہیں. تو اللہ والوں میں جو خصوصیت ہے وہ صرف یہی ہے کہ جن باتوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کا صحیح احساس کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہر تدبیر پر عمل کرتے رہتے ہیں. یہ عمل کرنے کے نتیجے میں ایمان اور تقوی والی زندگی کو جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ وہ اپناتے ہیں، اتنے ہی اللہ کے پاس ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ اولیاء میں کوئی اولیاء کے درجوں میں سے الگ الگ درجے، کوئی اونچے سے اونچا درجہ، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم. بہرحال اپنی اپنی کوشش اور اپنی احتیاط اور ایمان کے حساب سے آخرت کے درجات کو پاتا ہے، اللہ والے کہلاتے ہیں. تو اللہ والوں کے درجوں میں ہر مسلمان کو سب سے کم درجہ صحیح، مگر یہاں دنیا کی زندگی میں ہم غور کریں، آخرت کے لیے کم سے کم ہم کو سوچنے کے لیے سب سے کم درجہ تو بھی حاصل کرنا ہمارے لیے لازم. جبکہ دنیا کی زندگی میں ہم میں سے کوئی بھی کم سے راضی نہیں ہونے والا. کم سے کم اگر مل جائے، بھئی کیا کرنا ہے، زندگی گزارنا ہی ہے نا، چند دن ہی تو جینا ہے، اس کے بعد مرنا ہی مرنا ہے، تو کیا زیادہ کر کے کیا فائدہ، ساتھ تو نہیں لے جا سکتے. یہ سوچ کر کوئی کم سے کم کمائی پہ راضی ہونے تیار ہوتا ہے. کم سے کم کمائی، ایک 400-500 روپے کی کمائی سے انسان جی سکتا ہے. زندگی ایک آدمی کی زندگی موجودہ دور میں، بلکہ حکومت کے حساب سے تو 133 روپے 35 روپے ایک آدمی کا خرچہ ایک دن کا، وہ ان کا جو حساب ہے. خیر جو بھی ہو، تو اتنی کم آمدنی سے کوئی آدمی راضی ہو کر بس اب مجھے اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے، میں، میرے بیوی، 2-4 بچے، تو اس حساب سے 1000-2000 کی کمائی کافی ہے. اس کے بعد جو بھی ٹائم بچے میں یہ کمائی کے دھندے میں نہیں جاتا، گھر میں بیٹھ کے آرام کر لیتا ہوں یا پھر عبادت کر لیتا ہوں. ایسا کوئی سوچتا ہے کیا؟ بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آمدنی ملے. نوکری کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں. اوور ٹائم کرنا، پھر نوکری کرنا، اپنے آرام کے اوقات کو قربانی دینا، اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کرنا ہے. مگر کرتا ہے آدمی، کیونکہ زیادہ آمدنی ملے، زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، یا زیادہ ضرورتوں کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے. ہم کو تجربہ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. یہی فکر اگر ہم کو آخرت کی رکھ جائے
اتنی فکر جو دنیا کی ہم کرتے ہیں تو ہم سب اللہ والے بن جاتے، بہت اونچے درجوں پہ پہنچ جاتے، قطب اور غوث کے منزلوں پر پہنچ جاتے ہم میں سے ہر کوئی۔ اتنی اگر ہم کو احساس جو دنیا کے لیے ہے، اتنا احساس اگر ہم کو اپنی آخرت کا ہو جائے تو ہم بہت اونچے درجوں پہ پہنچ جاتے۔ لیکن کیا ہے، ہمارا نفس نمبر اول کا چور ہے، اور خود ہمارا دشمن شیطان لعین ہم کو پیچھے ڈھکیلتا ہے، پھر ماحول ہے۔ بہرحال ہم کو اس معاملے میں ہم فرض نمازیں تک صحیح ادا نہیں کرتے، ہماری کوتاہی کی انتہا یہ ہے، فرض نمازیں 5 وقت کی پابندی سے ہم پڑھتے نہیں۔ اگر کوئی پابندی سے پڑھتا بھی ہے تو اس میں دل لگا کے نہیں پڑھتا، دل کہیں جسم کہیں، بس ایک ڈھکلا، ایک ڈھوگا ڈکلو کا کام، ایک زبردستی کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ نماز ایک سوئی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے دل لگا کر وہ نماز ہم پڑھتے نہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز ہم پڑھتے ہی کتنی دیر کے لیے ہے، 5-10 منٹ کی تو نماز ہے، کم سے کم یہ 10 منٹ کی نماز پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دربار میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اس کی تک ہم فکر نہیں کرتے۔ بہت سے تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے والوں کی یہ حالت۔ اب آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقرب جو ہم میں سے ہر کوئی حاصل کر کے آخرت والی زندگی کی ہماری اپنی زندگی اچھی اونچی معیاری بنا سکتے ہیں، ہم اس میدان میں کتنے پیچھے ہیں۔ ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کو اس کا صحیح احساس نہیں، اور جو یہ احساس کرے وہی آج کے زمانے میں اہل اللہ، اللہ والے کہلاتے ہیں۔ بس ہم میں ان میں اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے اندر صحیح احساس نہیں، ان کے اندر صحیح احساس تھا، وہ حقیقی احساس سے مالا مال تھے، اور وہ احساس ہم بھی کر سکتے ہیں، کوشش کر لینے پر وہ احساس ہم میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، مگر نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں ہم کو بتلا دیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی مسلمان اللہ کے اولیاء میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب حضرت ابو صالح حضور غوث اعظم کے والد، اب یہ سیب جو کھا لیا تھا وہ معاف کرانے کے لیے 10 سال وہ باغ کی نوکری قبول کر لی۔ اب وہ 10 سال میں حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے سامنے صحبت میں بٹھا کر تعلیم دیتے، علم دیتے، معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، ایمان کے بارے میں، اللہ سے ربط و تعلق کو بڑھانے کے تعلق سے، اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کا کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے، دنیاوی اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے یہ کام ہم کس طرح انجام دے سکتے ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، اہل اللہ کے پاس وہ طریقے انہیں سکھاتے رہے، وہ باغ میں کام بھی کرتے رہے اور ان امور پر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہے، عبادات میں بھی مشغول رہے۔ تو یہ 10 سال کی زندگی میں آپ بہت اونچے درجے پر باطنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اللہ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اونچے درجوں پر آپ فائز ہو گئے۔ اب 10 سال کی جب مدت ختم ہوئی تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے اجازت چاہی کہ یا سیدی 10 سال کا عرصہ تو گزر چکا، ہمارا وعدہ تو پورا ہو چکا، اب مجھے آپ وہ سیب معاف کرنے کا اعلان کر کے مجھے اجازت دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ایک شرط اور ہے، اسے بھی تم پورے کر لو، بس تمہارے لیے وہ سیب معاف ہے۔ تو فرمائیے کیا ہے؟ تو میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے اور لولی ہے اور اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، تم اس سے شادی کر لو، اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تو فرمایا منظور ہے، کیونکہ وہ سیب جو کھائے تھے وہ آپ کو کھٹک رہا تھا، جب تک وہ میرے لیے حلال نہ ہو میری پوری زندگی برباد ہے۔
دوستو ذرا غور کرو، ایک سیب کھائے تو اس کو معاف کرانے 10 سال لگائے، پھر یہ اتنے عیب والی لڑکی سے شادی کرنے بھی تیار ہو، اور ہم کتنے دھڑلے کے ساتھ، یعنی بہت ہمت کے ساتھ جو ہے ہم حرام مال، لوگوں کا مال ہضم کر جاتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، ٹھگاتے ہیں، ستاتے ہیں، دینے کو جان پہ آتی ہے، لیتے وقت تو بڑے مزے سے لے لیتے ہیں، دیتے وقت جان پہ آتی ہے، دینا نہیں ہوتا، جو دوستی تھی وہ دشمنی سے بدل جاتی ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہماری ہے، ہم کو ذرا بھی احساس تک نہیں ہے۔ اگر میں یہاں نہ دے کر بچ بھی گیا، انہیں مجھے معاف نہیں کیا اس کا مالک، تو آخرت میں اپنی نیکیاں دے کر اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو خیرات کرے، جو قرآن پڑھے، جو نیکیاں اس طرح آپ نے کمائے ہیں، وہ نیکیاں، وہ دوسرے کا جو مال آپ نے استعمال کیا وہ واپس نہیں کیے ہیں، قرض لے کے واپس نہیں کیے ہیں، یا اس کی مرضی کے بغیر کسی کی کوئی چیز آپ نے ہتھیا لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا، کسی کا کوئی جائیداد ہڑپ کر لیا، تو وہ سب چھٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تو تھوڑے بہت آپ حاصل کر لو گے، لیکن وہاں جا کے اس کا بدلہ اپنی نیکیوں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنی آخرت کی پونجی، جو بڑی کوششوں سے شیطان اور نفس کے شر میں رہتے ہوئے جو پونجی آخرت کے لیے جمع کیا ہے، وہاں جا کے وہ بھی دوسروں کو دے کر خالی ہاتھ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی؟ تو جس کے اندر بھی ایمان ہے، آخرت کا ایمان ہے، کم سے کم کسی غیر کا، کسی کا بھی کوئی مال اس کی پسند کے بغیر حاصل نہ کرے۔ اگر قرض لیے ہیں تو فوراً ادا کرے، مرنے سے پہلے وہ ادا کرے، تاکہ وہ بوجھ نہ رہے ہمارے اوپر کہ آخرت میں اپنی نیکیاں نہ دینا پڑ جائے۔ جتنا جلد ممکن ہو قرضے ادا کر دیں، یا کسی کا لے لیے ہیں اسے واپس کر دیں، ورنہ یہاں تو بچیں گے، وہاں اس کی سزا پوری بھگتنی ہوگی۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جذبہ کہ کسی بھی غیر کا مال جب تک وہ شخص راضی نہ ہو میرے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اس کو حلال کرنے کی فکر میں آپ 10 سال حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی نوکری کرتے ہیں۔ اب وہ نوکری کر لیے، شادی بھی ہو گئی، اب گھر میں کمرے میں جب داخل ہوئے، اپنی بیوی کے پاس جب پہنچے تو جو ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو حیرت میں رہ گئے، اچنبھے میں رہ گئے۔ جن اوصاف کا ذکر ان کے والد نے کیا تھا وہ کوئی برائی یہ بچی میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آنکھیں سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، شاید لڑکی بدل گئی ہے، آپ فوراً کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے، جس کے دل میں ایک سیب کھائے اسے بخشوانے کی اتنی فکر ہو، کیا وہ کوئی حرام کی طرف کبھی سوچ بھی سکتا ہے؟ فوراً کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ نوجوان باہر آ ہی جائے گا۔ فوراً آپ پوچھتے ہیں بیٹے کیا ہوا، کیا پریشانی آپ کو؟ کہا کہ یا سیدی لڑکی شاید بدل گئی ہے، جس لڑکی کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا ویسی کوئی خرابی اس لڑکی میں جو اندر بیٹھی ہے اس میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ بیٹے میں نے جو کہا تھا تم سے وہ غلط نہیں ہے، یہ لڑکی جو کمرے میں وہی میری بچی ہے، اور وہ چونکہ کسی بھی حرام کام کی طرف کبھی چلی نہیں، اللہ کے ناپسندیدہ کسی بھی کام کی طرف کبھی چلنے کی ہمت نہیں کی ہے، اس لیے وہ پیروں سے معذور لنگڑی ہے، ورنہ اس کا پیر تو سلامت ہے، حرام کاموں سے لنگڑی ہے، اور کبھی کوئی حرام کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کی ہے، اس حساب سے وہ لولی ہے، کبھی کسی حرام کو دیکھی نہیں، اس اعتبار سے وہ اندھی ہے، کبھی کوئی گناہ والی بات اس نے منہ سے نہیں نکالی، کسی کے عیب کرنا یا جھوٹ بولنا وغیرہ، غیبت نمیمت وغیرہ، اس لیے اس حساب سے وہ گنگی ہے،
اور کبھی وہ کوئی حرام چیز اپنے کانوں سے سنی نہیں، اس اعتبار سے وہ بہری ہے، ورنہ اس کے اعضاء تو سب سلامت ہے۔ تم جو لڑکی کو دیکھے ہو وہی تمہاری بیوی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے جو لڑکی اتنا متقی ہو، کبھی حرام دیکھی نہیں، کبھی حرام بولی نہیں، کبھی حرام سنی نہیں، کبھی کوئی حرام کی نہیں، کبھی حرام کی طرف چلی نہیں، تو ایسی عورت اور اس کے شوہر ایسا کہ ایک سیب عبادتوں میں بھوکے رہ کر ایک سیب کھائے، اسے معاف کرانے 10 سال کی نوکری کر لیں، اتنا اللہ سے ڈرنے والے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کیسی اولاد پیدا کرتا ہے، تو انہی کے ملاپ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عمل میں آتی ہے، وہ بھی آپ کے کافی عمر گزرنے کے بعد۔ تو آپ کی جو بنیاد ہے، ایک تو آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں باپ کے طرف سے، اور ماں کے طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہے، حسنی اور حسینی سادات میں سے ہے۔ پھر باپ اور ماں اتنے پرہیزگار اور تقوی والے، سادات ہونے کے ساتھ اتنا اس قدر تقوی، اتنا اہتمام اللہ سے ڈرنے کا، تو ظاہر ہے وہ کیسے اللہ والے نہیں ہوتے، اور ان کی تربیت میں پلنے والی اولاد کس طرح نیک اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ تو ہم کو ان بزرگان دین کی زندگی سے یہی نصیحت لینی چاہیے کہ یہ اللہ والے آخر اللہ والے کیسے ہوئے، کوئی انوکھے کام کر کے نہیں جو ہم نہیں کر سکتے، بس یہی کہ ایمان اور تقوی والی زندگی، جتنا ہمارا ایمان اور تقوی زیادہ رہے گا اتنا ہم ولایت میں اونچا درجہ پانے والے بنیں گے، یعنی آخرت والی زندگی کے اعلیٰ اور معیاری زندگی۔ جیسے دنیا کی زندگی میں 1000 روپے کمانے والے کی زندگی اور 2000 کمانے والے کی زندگی اور اونچی ہوگی، 5000 کمانے والا اور اچھی زندگی گزارتا ہے، کوئی 10,000 کماتا ہے تو اور معیاری زندگی گزارتا ہے، کوئی 1 لاکھ روز کماتا ہے، ظاہر اس کی زندگی اور اونچی ہو جاتی ہے۔ تو جیسی یہاں جتنی کمائی اسی حساب سے زندگی کا معیار دنیا میں بلند ہوتا ہے، تو آخرت کی زندگی کا بھی یہی حساب ہے۔ اللہ والے یا اللہ کے ولی انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو آخرت والی زندگی کے اونچے معیار کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں اونچائی حاصل کرنے کی چکر میں ہیں، اور اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب آخرت کی اونچائی حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو فکر ہے ہم عارضی زندگی، تھوڑی زندگی کے پیچھے پریشان، اور وہ ہمیشہ والی زندگی کے پیچھے پریشان رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیے، ان کو بیوی نہیں، بچے نہیں، ماں باپ نہیں، ایسا کچھ نہیں، سب کچھ ہے، کاروبار بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر، یعنی ایمان اور تقوی والی زندگی جس نے حاصل کیا وہ اللہ والوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے جو معیار اللہ والوں کے جو معیار قائم کرتے ہیں، کوئی ایسا آدمی جو انوکھے کام کر جائے، یعنی جو ہم لوگ عام طور پر نہیں کر سکتا وہ کام کرنے والا، اس کو ہم اللہ والا یا ولی وغیرہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کرامات، جبکہ کرامات اللہ والوں کی معیار نہیں ہے۔ کرامات تو کبھی کافروں سے بھی سرزد ہوتی ہے، کبھی گناہگاروں سے بھی، بدکاروں سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں، وہ کرامت نہیں کہلاتے، اس کا نام بدل جاتا ہے، استدراج کہلاتا ہے۔ عام جو عادتاً جو ممکن ہے ایسے کام کے سوا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو قدرت کہلاتے ہیں، اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے۔ اگر نبی انبیاء کے ذریعے سے ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو یہ معجزہ کہا جاتا ہے، ایسے بہت سی ہے۔ اگر کوئی ولی سے ایسا کام ظاہر ہو تو اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ اگر کوئی فاسق و فاجر، بدکار، گناہگار
یا کافر سے ایسا کام سرزد ہو تو اس کا نام استدراج. تو یہ سب کچھ تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے. گاڑوڑی کے کھیل کھیلنے والے بہت ملتے ہیں بازار میں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے، دیکھو اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر پورا عمل پیرا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف چلنے والا ہے تو سمجھ لو وہ شیطان ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. شیطان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے تو کیا اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہی ہے. تو اہل اللہ کے پاس قرآن و حدیث کا جو معیار ہے وہی معیار ولایت کا ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ وغیرہ دیگر ان کے زمانے کے اللہ والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ولایت میں سب سے بہترین درجہ کون سا ہے. تو کسی نے کہا کہ فلاں اللہ والا پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے اور پانی پر سے چلتا ہے. تو حضرت رابعہ نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے، مچھلیاں بھی تو کرتے ہیں. جو ہم میں سے معمولی سی مخلوق ہے وہ پانی میں تیرتے ہیں، پانی میں ٹھہرتے ہیں، تو وہ کون سا کمال ہوا. اگر کوئی آدمی اپنے سے بھی کمزور لوگوں کا کام کر لیا تو کمال کیا ہے. تو پھر اور ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے. تو کہا کہ یہ تو پرندے بھی کر لیتے ہیں، کوے بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں رہی. انسان ہونے کے ناطے جو کووں سے بھی مچھلیوں سے بھی سب سے اشرف مخلوق ہے اس کی بزرگی کیا ہو سکتی ہے. تو سب لوگوں نے کہا بھئی آپ فرمائیے. تو کہا کہ میری نظر میں جو بندہ حقوق العباد یعنی بیوی بچے ماں باپ رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ نے اس کے رسول نے متعین کیے ہیں وہ حقوق صحیح ادا کرتے ہوئے دنیا کو اپنے متعلقین کو چھوڑ کر نہیں، یہ ان کے حقوق صحیح ادا کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں غرق رہے، ایسا شخص ساری مخلوق میں سب سے بلند ہے. کیونکہ کسی بھی مخلوق کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. فرشتے ہیں تو فرشتوں کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، ان کو ذمہ داری ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا ہی نہیں ہے، بیماری ان کو نہیں آتی، نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے ان کو. اب وہ فقط عبادت میں ہے تو ہے عبادت میں کمال ہے. لیکن انسان یہ سب رکھتے ہوئے حلال طریقے سے یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اللہ اور اس کے رسول کی صحیح فرما برداری میں لگا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے جیسا قرآن کا تقاضا ہے. ظاہر ہے کسی مخلوق میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. تو اللہ والوں کی زندگی یہی ہوتی ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی پر جو ہم یقین رکھتے ہیں، اپنی زندگی جو آخرت کی اس کو اچھی بنانے، معیاری بنانے، اونچی بنانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ جاننے والوں سے سیکھیں، ان کی تربیت میں اس کو حاصل کریں اور جتنا ممکن ہو اسے حاصل کریں، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ والے کیسے ہوئے. ہم بھی ہو سکتے ہیں حضور غوث اعظم کے ہی فیضان سے، ان کے ہی کرم سے، اللہ والوں کے لطف و عنایت سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ رکھا ہے قیامت تک، تو ہم محروم نہیں رہنا چاہیے. ہم کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو اپنی زندگی جو آخر مرنے کے بعد کی جو ہماری اپنی زندگی ہے وہ اچھی رہے، معیاری رہے. تو اس کے لیے کیا کیا کرنا، کیسی کوشش کرنا ہے نہیں معلوم، جاننے والوں سے پوچھو، سیکھو. سب کچھ تو ہم پوچھتے ہیں، جو نہیں معلوم پوچھنے کا تو ہمارا دستور تو ہے ہی ہے. ہم ہر کام نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں. تو یہی طریقہ یہاں بھی کام آتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ والوں کے طفیل میں عنایت میں ہم سب، اے اللہ تو اپنے کرم سے تیرے محبوبین کے واسطے سے ہم سب کو کامل ایمان والے بنا دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، ہر قول میں ہر عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تیری خشیت اور تیرا خوف ہمارے دلوں میں اتنا ڈال دے کہ مالک ہم تیری ہر نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ تیرے اولیاء کا، بالخصوص حضور غوث اعظم کا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔